السلام علیکم بچوں آج کل ہم نے ایک جو نئی سیریز شروع کی ہوئی ہے وہ فرشتوں کے بارے میں ہے، اور آج میں فرشتوں کے بارے میں ہی ایک اور سٹوری آپ لوگوں کو سنانے والی ہوں۔ قرآن پاک میں تقریباً 88 مرتبہ فرشتوں کا ذکر آیا ہے، اور اس بات کا ہمیں احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتے یہاں موجود ہیں، اور ہمارے سارے کام جو ہیں یا اللہ تعالیٰ کے جو سارے کام ہیں وہ وہی کرتے ہیں۔ ہمارے نگران بھی ہیں، وہ جو ہم کام کرتے ہیں وہ کام لکھتے بھی ہیں وہ، اور پھر اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کو پہنچاتے ہیں ڈیلی بیسس پہ۔ بلکہ ڈیلی بیسس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن میں نہیں بلکہ ایک دن میں 2 دفعہ جاتے ہیں، ایک دفعہ صبح کے ٹائم اور ایک دفعہ رات کے ٹائم۔ صبح فجر کے ٹائم جو ہمارا پورے ہم نے رات کے اعمال کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے لکھ کے یہ فجر کے ٹائم اوپر چلے جاتے ہیں، اور اوپر والے نیچے آ چکے ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز میں ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے، اور جو اس کے بعد سارے دن میں ہم عمل کرتے ہیں وہ عصر کی نماز کے ٹائم دونوں فرشتوں کی، اوپر سے آنے والوں کی اور نیچے سے جانے والوں کی ملاقات نماز کے ٹائم ہوتی ہے۔ یہ چیزیں ہمیں احادیث سے پتہ چلتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو قرآن پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ تو یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں، اور ہمیں فرشتوں پر ایمان لانا چاہیے، جیسے کہ سورۃ بقرہ میں 285 آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے کہ سب جو ایمان لانے والے ہیں مسلمان، یعنی کہ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ باقی فرشتوں کا نام تو نہیں آیا، لیکن 2 فرشتوں کا جو ہے وہ نام جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اور میکائیل علیہ السلام کا سورۃ بقرہ میں اس کا ذکر آیا ہے، وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کہ کون سی آیت میں آیا ہے۔ اور یہ ہے کہ صرف ہمارے جو مسلم لوگ ہیں وہی نہیں فرشتوں پر ایمان لاتے، یعنی کہ وہ بھی لاتے ہیں، اس کے علاوہ جو یہود و نصارہ اور دوسرے مذاہب ایسے جو کہ الہامی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں وہ بھی فرشتوں کو مانتے ہیں۔ چونکہ ہمیں قرآن پاک میں سے پتہ چلتا ہے، اور اسی طرح سے ہر الہامی کتاب جو ہے وہ لانے والے بھی فرشتے ہی تھے، اینجلز ہی تھے، اور اینجلز کا ذکر ان کی کتاب میں ہوتا تھا، اس لیے جو ہے وہ سب لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مدثر میں آیت نمبر 31 میں فرمایا ہے، تمہارے پروردگار کے لشکر کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یعنی یہ کہ ان کی تعداد وغیرہ ہم بالکل بھی نہیں جان سکتے۔ ویسے ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بہت زیادہ تعداد میں بنائے ہوئے ہیں، پوری کائنات کی جو حفاظت ہے یا جو کام کرنے والے ہیں وہ اینجلز ہی ہیں۔ اینجلز ہی ہر کام ایسے کر دیتے ہیں جیسے کہ بالکل آسانی کے ساتھ، انہیں کوئی دقت پیش نہیں آتی، جیسے بارش برساتے ہیں، اور اسی طرح سے ہماری نگرانی بھی کرتے ہیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں، کوئی ہمارے پاس برا کام ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ رعد آیت نمبر 11 میں فرمایا ہے، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، یعنی کہ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ یعنی یہ کہ معقب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معقب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باری باری ایک کے بعد دوسری آنے والی جماعت یا دوسرا آنے والا۔ اور اس بات کا ذکر جو ہے یہ بخاری میں مواقیت الصلاۃ جو باب ہے اس کے اندر اس بات کا ذکر آیا ہے کہ وہ باری باری جماعت آتی ہے اور نماز کے ٹائم ان کی ملاقات ہوتی ہے۔
اور صحیح بخاری میں ہی ایک اور جگہ یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت دن کے وقت انسانوں کی حفاظت پر مامور ہے اور دوسری جماعت رات کے وقت ان کی حفاظت کرتی ہے۔ اسی طرح سے ابو داؤد کی ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ فرشتے مختلف حادثات سے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں، البتہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہی یہ ہو کہ کسی شخص کو کسی تکلیف میں مبتلا کیا جائے تو یہ فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ کاف میں فرمایا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یعنی انسان منہ سے کوئی لفظ ابھی نکال نہیں پاتا کہ اس کے پاس نگہبان تیار ہے۔ یعنی ہمارے ہر کام کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ ایک تو بذات خود اللہ تعالیٰ جانتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے شہادت کے لیے اور کام کی پختگی کے لیے، اور وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور کس کام کے لیے، یعنی کہ جب ہمارے نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے تو وہ فرشتے ہمارا پورے کا پورا نامہ اعمال ویڈیوز کے ساتھ لے کر ہمارے سامنے آئیں گے، پھر ہم بالکل بھی انکاری نہیں کر سکیں گے کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا، کیونکہ ہم دیکھ بھی رہے ہوں گے، ہم آواز بھی اپنی سن رہے ہوں گے اور اپنے ایکشنز کو بھی ایز اٹ از دیکھ رہے ہوں گے جو ہم نے کیے۔ ہم یہاں تو ایسے ہی جھوٹ بول دیتے ہیں کہ بھائی کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، تو کسی کو ڈانٹ پٹوانے کے لیے، کسی کی مار پٹوانے کے لیے یا کسی کی بے عزتی کرنے کے لیے ہم یہاں بہت سارے جھوٹ بول دیتے ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے ہمارے اوپر کتنے زیادہ فرشتے جو ہیں وہ مقرر ہیں، وہ ہمارے دلوں کا حال بھی جان لیتے ہیں، وہ ہمارے ایکشنز بھی جو ہیں وہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے جو ہے الفاظ وہ بھی وہ وہاں ریپیٹ کروائیں گے، آڈیو ویڈیو سب کچھ وہاں لیک ہو جائیں گے۔ یہاں تو پہلے تو ہم نہیں جانتے تھے، نہ ہی ہمارے پاس یہ تھے، اب تو ہم جانتے ہیں، ہمارے ہر موبائل میں ویڈیو آڈیو سب کچھ ریکارڈ ہو جاتا ہے اور وہ لیک بھی ہو جاتی ہیں، دوسروں کو پتہ بھی چل جاتا ہے، پھر بے عزتیاں بھی ہوتی ہیں، عزتیں بھی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ہم ایسے کوئی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی اتنا بڑا انکشاف نکل آتا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم یہاں پر جو کام کر رہے ہیں وہ ہماری آڈیو ویڈیوز بن رہی ہیں، ہمارے تو موبائل اور کیمرے جو ہیں وہ انسان کی سوچ ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے کیمرے اور جو اللہ تعالیٰ کے موبائل اور اللہ تعالیٰ کی چیزیں ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، وہ تو پوری کائنات کا مالک ہے، اس کے تو پتہ نہیں کتنے اچھے کیمرے ہوں گے اور کس طرح کی ہوں گی چیزیں، وہ تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں جھوٹ، دغا بازی اور فریب سے پرہیز ہی کرنا چاہیے۔ جب تک ہمیں نہیں پتہ تھا تب تک تو چلو ٹھیک ہے، پھر بھی ہمارا جو بھی ہوا اگر ہم سچے دل سے توبہ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ہماری باتیں جو ہیں ہماری توبہ قبول کرنے والے ہیں، توبہ قبول کریں گے۔ لیکن اب جب آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے اوپر بہت ساری اللہ تعالیٰ نے پولیس چھوڑی ہوئی ہے، ایسی پولیس جو کہ ایک منٹ کے لیے بھی نہ وہ سوتے ہیں اور نہ وہ ادھر ادھر جاتے ہیں، وہ ہمیشہ ہماری نگرانی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ انفطار میں بھی فرمایا ہے، یہ آیت نمبر 10 سے لے کے 10، 11، 12 ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْمَلُونَ مَا تَفْعَلُونَ، یعنی یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر نگران فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں اور وہ معزز لکھنے والے ہیں، کرامن کاتبین ہیں۔ کرامن کاتبین، کرامن مطلب ہوتا ہے عزت والے، کاتبین لکھنے والے، یعملون ما تفعلون، اور وہ جانتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، جو کچھ بھی آپ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ ایک تو اللہ تعالیٰ جان رہا ہوتا ہے، لیکن وہ بھی جان رہے ہوتے ہیں اور وہ ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں۔
ہم ویسے تو ہمیں پتہ ہوتا تھا، پتہ نہیں وہ رجسٹر یہاں پہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ پہلے ہمارے پاس یہ اس طرح کے آلات نہیں تھے۔ اب تو ہمیں پتہ ہے چھوٹی چھوٹی ڈسک میں اتنی چھوٹے سے میموری کارڈ کے اندر اتنا زیادہ ڈیٹا ہم کلیکٹ کر لیتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں ہم تو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے تو بہت زیادہ وسیع ہے نا علم ہمارے سے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ اتنے سے بھی چھوٹے میموری کارڈ جو ہمارا ہوتا ہے اس سے بھی بہت چھوٹا، یا بالکل کچھ بھی نہ ہو تو پھر بھی اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ شاید یہی وقت ہمارا دوبارہ ہی واپس لے آئے ہمیں دکھانے کے لیے۔ تو اس لیے یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، جو بھی ہم عمل کرتے ہیں نا، وہ کہیں چھپا ہوا نہیں رہے گا آخرت کے دن۔ تو اس لیے ہمیں ابھی سے ہی یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم آگے انکاؤنٹر کیے جانے والے ہیں، یعنی کہ ہمارے آگے جا کے حساب کتاب ضرور ہوگا، ہونے والا ہے، اور وہاں ہم بالکل بھی جھوٹ نہیں بول سکیں گے، اور وہاں صرف وہی کچھ ہوگا جو ریکارڈنگ ہماری ہوگی۔ ہم اس دن بالکل بھی نہیں بول سکیں گے۔ وہ یہ سورہ یاسین میں بھی لکھا ہوا ہے نا، نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، وہ ہمارے مطلب اپنے اعضاء تو بولیں گے ہی بولیں گے، لیکن اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہماری ریکارڈنگز، یہ بھی اللہ تعالیٰ سب کے سامنے نشر کریں گے۔ اس لیے بچوں ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنا یہ جو جھوٹ، فریب، دغا بازی، غیبتیں، اس طرح کے جو ہمارے غلط کام ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہوا ہے، ان سے ہمیں رک جانا چاہیے، تاکہ ہم اس دن باعزت بری ہو جائیں اور ہم جنت میں جا سکیں۔ اچھا بچوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں نیکسٹ ٹائم اور طرح کے فرشتوں کے بارے میں بتاؤں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔